العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ محترم مکرم حاضرین و سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے اور اسلام کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ذات کہ جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واسطے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ 3 واسطوں کے ساتھ ہے۔ حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آج ہماری ینگ جنریشن کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں سیاستدان، فلاں ہیرو، فلاں کرکٹر کب پیدا ہوا، کب مرا، کب اس نے اعزاز حاصل کیا، سب کچھ اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک اسلام پہنچا ہے، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، دین ہم تک پہنچا ہے، اور جس دین کی وجہ سے ہم نے جنت میں جانا ہے، تو ہمارے سب سے بڑے محسن تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں دین ملا ہے، نہ کہ دنیا ملی ہے۔ تو انہیں میں سے ایک بزرگ ہستی حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اور آپ کی سیرت کے چند پہلو میں عرض کروں گا۔ دعا ہے رب کریم مجھے اور ہم سب دوستوں کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن حکیم میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب جو دین کی تبلیغ ہے وہ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے۔ جو آج 50,000 روپے اور لاکھ روپے پہ جو تقریریں بک رہی ہیں، تو یہ حضور کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، اے حبیب آپ فرما دے لوگوں سے، لا أَسْأَلُكُمْ، میں تم سے سوال نہیں کرتا، اجرن، کہ تم مجھے کچھ دے دو کہ میری وجہ سے تمہیں اسلام ملا، دین ملا، اللہ کی پہچان ملی، تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس یہی مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، صرف یہی مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے محبت کرو۔ محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت اقبال علیہ رحمہ نے بھی چند الفاظ سیدہ زہرا کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی، فارسی میں ہے لیکن آپ کو لطف بہت آئے گا، میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی کر دوں گا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، آ امام اولی و آخری۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک نسبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جہان کی عورتوں پر حضرت مریم کو فضیلت دے دی۔ فرمایا حضرت بی بی فاطمہ کو حضور کے ساتھ ایک نہیں 3 وجہ سے نسبت تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کی بیٹی ہے، دوسری یہ ہے کہ حضرت علی نبی پاک کے چچا زاد بھائی کی بیوی ہے، اور تیسری یہ کہ جنت کے جو سردار ہیں حسنین کریمین ان کی ماں ہیں۔ فرمایا ان کو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے، اور حضور نے قربان ہے، حضور نے نام بھی کتنا پیارا رکھا، فاطمہ۔ عربی میں فتیم کہتے ہیں کہ جس کا تعلق نہ ہو، فتیم، فتم، فاطمہ فتیم سے بنا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے بے تعلق والی عورت، جس کا تعلق نہ ہو، تو حضرت فاطمہ کو حضور نے دنیا میں نام رکھا فاطمہ،
کہ فاطمہ رہتی تو مدینے میں ہے لیکن اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اس کا دل کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہے. اس لیے حضرت فاطمہ کو فاطمہ تو زہرا کہا جاتا ہے. اور زہرا بھی حضور کے حدیث پاک میں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ فاطمہ یہ جنت کی کلی ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. فرمایا اس بات کی کیا بات ہے جو میرے نبی نے لگایا، اس میں حسین اور حسن اگر پھول ہے تو کلی اس کی فاطمہ ہے. حضرت سیدہ فاطمہ، ان کے بارے میں اور ان کی سیرت کے بارے میں چند ایک باتیں میں عرض کروں گا. اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اب وہ لوگ جو اہل بیت اور حضور کی ازواج مطہرات کو جدا جدا کرتے ہیں تو یاد رکھو دنیا میں بندہ اس کی صفت کرتا ہے جس کے دل میں اس کا پیار ہوگا. یہ قانون ہے دنیا کا. دیکھو آج کل لوگ اپنے لیڈر کی سیاستدان کی صفت کرتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے دل میں اس کا پیار ہے. کسی ہیرو کو اگر کسی کرکٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اس کے دل میں اس کا پیار ہے. تو حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہے حضرت فاطمہ کی تعریف، وہ بھی حدیث پاک میں جو رسول اللہ سے سنی تھی. اس کا مطلب سیدہ عائشہ اور حضرت فاطمہ کے درمیان میں جدائی نہیں تھی بلکہ ایک دوسرے کا پیار تھا. تو حضرت اما عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے حدیث پاک، فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت کانت فاطمہ اذا دخلت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضرت فاطمہ حاضر ہوتی. اب سنیے کیا حضور علیہ السلام کا ظاہری انداز بھی کتنا نرالا ہے. اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں بچیوں کو زندہ دربر کیا جاتا تھا، بچیوں کی عزت کوئی نہیں تھی. لیکن حضور علیہ السلام کا عملی اقدام دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام نے زمانے کی رواج کو منہ پر دے مارا ان کے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو عزت دے کر زمانے کی بچیوں کو عزت دے دی. آج جو بچیوں کو عزت نصیب ہے تو میں کہتا ہوں یہ سیدہ زہرا کا صدقہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سیدہ زہرا آتی سیدہ فاطمہ تو نبی پاک علیہ السلام رحبا بہا، حضور اس کو حضرت فاطمہ کو مرحبا کہتے، اے میری بیٹی خوش آمدید، اے میری بیٹی خوش آمدید. وقام الیہ، حضور کھڑے ہو جاتے. دیکھو باپ نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا تاجدار ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، لیکن حضور بیٹی کی عزت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. عزت حضور نے بیٹی کو دی اور حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو زمانے کی بیٹیوں کو عزت مل گئی. آقا کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. فأخذ بيدها، حضور نے اس کا حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا. فقبلها واجلسها في مجلسی، اور جب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، حضرت فاطمہ کے ماتھے کو چوما. اس قدر حضور کے محبت بڑا انداز. اور حضرت عائشہ کی سنیے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک کی اہل بیت میں سے ہر کوئی حضور کی سنت پر چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کی سنت پر چلنے کے لیے کوشش کرتا. لیکن فرماتی ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما تخفى مشیتہ من مشیت رسول اللہ. فرمایا جس قدر مشابہت رسول اللہ سے حضرت فاطمہ کو تھی، حضرت فاطمہ جیسے رسول اللہ چلتے ویسے سیدہ فاطمہ چلتی، جیسے رسول اللہ بولتے ویسے سیدہ فاطمہ بولتی، جیسے رسول اللہ بیٹھتے حضرت فاطمہ ویسے بیٹھتی. اور زمانے کے لوگوں کو فاطمہ زہرا نے بتا دیا کہ لوگوں تم تو مرد ہو کر کہتے ہیں کہ نبی کی سنت پر چلنا مشکل ہے، دیکھو میں نبی کی بیٹی ہو کر ایک عورت ہو کر نبی کی ایک سنت کو ادا کرتی ہوں، ایک سنت کو ادا کرتی ہوں. اور ایک ایک سنت پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشابہت ایسے فرماتے سب سے بڑھ کر رسول اللہ سے جن کا عمل ملتا تھا وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا تھی. اور یہ بیان کر رہی ہے ام المومنین، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ.
عائشہ صدیقہ گھر کی بات ہے نا، گھر کے پردے میں تھی، تو حضرت عائشہ نے یہ بات دیکھی اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب وہ لوگ، حضرت علامہ اقبال علیہ